اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ 60 70 80 سالہ زندگی ہے, اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے اندر میں انسان کو موت نہیں آئے گی. وہاں پر تو انسان اگر اچھے اعمال کر کر اور ایمان کے بغیر اور اعمال بھی اچھے نہیں اس دنیا سے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا. وہاں پر وہ موت کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ موت آ جائے تو اچھا ہے, مگر وہاں موت نہیں آنے والی ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ابھی موت کو موت دی جا رہی ہے. اب جو لوگ جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اور جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اب اس سے نہیں نکلیں گے. جب جنت والے یہ آواز سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے, چلو بھائی اتنی اچھی نعمت اور اللہ کی رضامندی والی جگہ اپنے کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اب تو موت کا کوئی خطرہ ہی نہیں. اور جہنم والے جیسے یہ اعلان سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسی خطرناک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. ارے بھائی اس سے تو اچھا ہے موت آ جاوے, لیکن موت مانگنے سے بھی وہاں پر موت نہیں آنے والی ہے. انسان جتن بھی کرے گا تو موت, کیونکہ موت کو ہی موت دے دی جائے گی, موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا, تو موت نہیں آنے والی ہے. اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ فلسفہ ہے, یہ کہانی ہے, یہ ایسی ہی باتیں ہیں, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے. یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. میری اور آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے, دوسرے انسانوں کی بتائی ہوئی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہے, مگر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں. ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ, ہر بات اور ہر چیز ان کے بدن سے صادر ہونے والی بھی وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتی ہے, جو اللہ کہتا ہے. اسی لیے فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے, گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود, کہ محمد کا کہا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے. بات اللہ کی ہوتی ہے مگر حلقوم اور زبان یہ تو کس کا, محمد رسول اللہ کا ہے, مگر بات کس کی ہوتی ہے, اللہ کی ہوتی ہے. لہذا اس بنا پر آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں, ہم دین کو اپنی اولاد کو بھی دین سکھانا نہیں چاہتے ہیں. تو ایسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے. کامیابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی کا راستہ بتایا گیا, اس راستے میں سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم, بار بار کہا جا, پڑھو پڑھو. کیا پڑھو؟ ڈاکٹری پڑھو ایسا نہیں کہا, انجینئرنگ پڑھو ایسا نہیں کہا, کھیتی کرو ایسا نہیں کہا, پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو, اللہ کے دین کو پڑھو. جب ہم خود دین کو سیکھیں گے, جب ہم خود قرآن کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے, خدا کی قسم آپ کا گھر برکت اور پرسکون ہو جائے گا, برکت سے بھر جائے گا. اور جہاں گھروں میں دین نہیں ہوگا وہاں پر گھروں میں جھگڑے ہوں گے, وہاں پر گھروں کے اندر میں بھائی بہنوں کے جھگڑے, چچا بھتیجوں کے جھگڑے, ماموں بھانجوں کے جھگڑے, باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان جھگڑے. کیوں؟ جب دین نہیں ہوگا تو کوئی کسی کی عزت ہی نہیں کرے گا, کیونکہ کسی کو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی پڑی ہی نہیں. جب مرنے کے بعد کی زندگی کی نہیں پڑی ہے تو وہ کیوں کسی کی فکر کرے. لہذا اس بنا پر فتنوں کے اس دور میں سب سے بڑا فریضہ مسلمانوں کا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے, وہ یہ کہ خود بھی دین سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائے, اپنی اولاد کی بھی دین اور ایمان کی فکر کرے. جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے, یہ ایمان ضروری نہیں ہے کہ موت تک ہمارے ساتھ آئے, نہیں. اگر ہم اعمال کریں گے, اگر ہم دین کو سیکھیں گے, اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہ موت تک ہمارے ساتھ آئے گا, اور موت کے بعد ہمیں قبر میں, حشر میں, نشر میں, میزان میں, ہر جگہ پر ہمارے کام آئے گا. لیکن اگر ہم نے دین کو نہیں سیکھا, دین پر عمل نہیں کیا, اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا, تو مرنے سے پہلے ہی انسان کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے.
اس لیے میرے عزیزو، ہم دین سے وابستگی اختیار کریں. جو ہمارے مکاتب چلتے ہیں وہاں پر جو دین سکھایا جاتا ہے اس کی قدر کرے. آج مسلمان نہ دین سیکھتا ہے نہ دنیا سیکھتا ہے. ہمارے یہاں پر مسلمان دیہاتوں میں، مسلمان کے علاقے میں اسکول ہے تو اسکول میں جھگڑے، اگر گرانٹ مل گئی تو جھگڑے ہی جھگڑے. وہ بولے گا میرے آدمی کو نہیں لیا، یہ بولے گا میرے آدمی کو نہیں لیا، وہ بولے گا اس سے زیادہ پیسے لیا، یہ بولے گا میرے سے پیسے نہیں لیا. جھگڑے ہی جھگڑے. ارے بھائی، یہ دنیا صرف یہی رہنا ہے کیا؟ صرف دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کیا کام دھندا؟ کیسی عجیب تعجب ہوتا ہے کہ جس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، وہ امت دنیا کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے. اس امت کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں. اس امت کو صرف اپنی دنیا کی فکر ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس دنیا 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 کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے. یہ کامیابی کا راستہ نہیں. میرے اور آپ کے آقا فرما رہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، جس دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے اس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے. اور جس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے پھر اس زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا ہے، پھر اس کو نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے، پھر اس آدمی کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس آدمی کی موت بھی اچھی نہیں آ سکتی ہے. لہذا اس بنا پر بڑا سیریس میٹر ہے، بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دین سے کس طریقے سے وابستہ کریں، اس کی فکر کرنی چاہیے. صحیح دین کو سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنی کتاب سے محبت ہونی چاہیے. آپ نے ابو جہل کا نام تو سنا ہوگا. ان کے بیٹے حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر. اور کیسے مسلمان ہوئے؟ اللہ اکبر. مسلمان ہونے کے بعد قرآن سے ایسی محبت تھی کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کہیں پر لکھا ہوا اگر مل جاتا اور ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے اپنے چہرے پہ لگاتے، اسے بوسہ دیتے، اپنے سر پر رکھتے اور کہتے ہذا کلام ربی ہذا کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے. کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے. مگر اسلام لائے تو اللہ سے اور اللہ کے کلام سے کیسی محبت کر رہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ محبت کرنا یہ تاریخ کے اندر میں ایسا ثبت ہو گیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ابو جہل کا نام لیا جاوے تو کوئی اس کے اوپر دعا بھیجتا ہے؟ نہیں بھیجتا ہے. لیکن انہوں نے ایمان لایا، اپنے ایمان کی فکر کی، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں شہادت کے طور پر پیش کر دیا. تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے ایسا نظام بنا دیا کہ جب بھی ان کا نام آئے گا تو کہیں گے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ ارضاہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے. کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں اس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا. کیا اعلان کر دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لہذا اس بنا پر ہم خود بھی اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں. اور دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، دین مستند کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، دین آن لائن اور یوٹیوب پر نہیں سیکھا جاتا ہے. وہاں تو کچھ بھی سکھاتے ہیں، کوئی بھی آئے گا کچھ بھی سکھائے گا. آپ کو جب معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے تو آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ بھئی صحیح سکھایا جا رہا ہے یا غلط سکھایا جا رہا ہے؟ تو دین کو تو معتبر لوگوں ہی سے سیکھا جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو. انہوں نے مدارس کا نظام شروع کیا، انہوں نے مکاتب کا نظام شروع کیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا نظام شروع کیا، انہوں نے خانقاہوں کا نظام شروع کیا. اس کی برکت ہے کہ میں اور آپ آج مسلمان ہیں. اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، اگر یہ خانقاہیں اور یہ دعوت و تبلیغ نہ ہوتا تو ہندوستان میں مسلمان نام کا کوئی باقی نہیں رہتا. یہ صرف ہمارے بزرگوں کی برکت ہے. ورنہ دشمنوں نے ایسی سازشیں کی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کی سازش اور ان کا بس چل جاوے تو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دے گا. لیکن اللہ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. لہذا اللہ کیسے بھی اس دین کو محفوظ رکھے گا. کامیابی اس آدمی کے لیے ہے جو اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جو اس دین کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے کامیابی ہے. اور ناکامی اس آدمی کے لیے ہے اس کے پاس دنیا مل جاوے، اس کے پاس پیسہ آ جاوے،
कोठी आ जावे, बंगला आ जावे, गाड़ी आ जावे, मनसब मिल जावे, वो कितना भी बड़ा बन जावे, मगर दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो वो कामयाब नहीं है। दौलत तो फिरौन के पास भी थी, लेकिन क्या उसकी फिरौन की दौलत उसके किस काम आई? हुकूमत तो नमरूद के पास भी थी, मगर उसकी नमरूद की कोई हुकूमत उसके काम आई? उसके कुछ काम नहीं आई। लिहाजा हमें कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान से वाबस्ता होने की जरूरत है। हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है। हदीस में है कि जिस गांव की मस्जिद वीरान होती है, वो मस्जिद अल्लाह से फरियाद करती है, ए अल्लाह, इन्होंने तेरे घर को वीरान किया, अल्लाह तू इनके घरों को वीरान कर दे, तू इनकी बस्तियों को वीरान कर दे। ये बड़ी फिक्र की बात है। फजर की नमाज के अंदर में हमारा मुसलमान सोता रहता है। क्यों? रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल लेके बैठा रहता है, चौराहे पर गपशप करता रहता है, और फिर उसके बाद फजर से पहले सो जाता है। कब उठेगा? हजरत उठेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उनकी सुबह होती है, जबकि दुनिया अपना आधा काम करके फारिग हो चुकी होती है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहिम, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब सुबह में बरकत तकसीम हो रही है और आप सो रहे हैं, तो कहां से बरकत मिलेगी? लिहाजा इस बिना पर बिल्कुल इस्लाम को सीख कर उसके मुताबिक, उसके तरीके के मुताबिक अपने आप को ढालने की क्या करे? कोशिश करे। अपनी बच्चियों को दीन सिखाए, अपनी औरतों को दीन सिखाए, अपने घरों के अंदर में नमाज और कुरान का एहतमाम करे। जिन घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घर अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में सबसे बदतरीन घर है। और जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तो फरिश्तों को जैसे हमें आसमान के सितारे नजर आते हैं, कहा जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, फरिश्तों को जमीन पर वो घर वैसे ही चमकते हुए नजर आते हैं जैसे हमें आसमान के सितारे नजर आते हैं। आज हमारे घरों में गाने बजते हैं, शौहर है वो भी मोबाइल लेकर कोई फिल्म देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, औरत बीवी है वो भी मोबाइल लेके बैठी है, औलाद है वो भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। ये अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं हम। ये लानत हम अपने ऊपर खुद लानत को दावत दे रहे हैं। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही माने में अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए। हर किस्म की बद अखलाकी से, बदकिरदारी से, बददीनी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए।